بلندیوں پر فائز ہونا ہے تو اس کے بغیر ناممکن ہے کہ دستیاب مہارتوں کو بھرپور انداز سے استعمال میں لایا جائے اور اپنے اندر مزید صلاحیتیں پیدا کرنے کی تگودو جاری رکھی جائے۔ جب آپ پہاڑ کی بلندی پر چڑھنا شروع کریں تو چوٹی پر نگاہ رکھیں، ارد گرد بکھری چٹانوں کی طرف نہ دیکھیں، اعتماد سے قدم قدم چلتے جائیں۔ علم سیکھنے سے آتا ہے اور تحمل اپنانے سے آتا ہے۔ بہادر وہ ہے جو نہ صرف اپنی مہارتیں بہتر بنائے اور انہیں ترقی دے بلکہ لوگوں کی مہارتوں کو مرحلہ وار بہتر بنانے اور بعض اوقات انہیں بدل ڈالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ لوگ ہمارے سجاؤ اور طرز گفتگو سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ صرف مال کمانے میں نہ لگے رہیں، یوں آپ لوگوں کو گنوا بیٹھیں گے۔ دراصل لوگوں کو حاصل کرنا ہی مال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب کسی سے آپ ایسا عمدہ معاملہ کریں کہ اس کو احساس ہو کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، آپ کا اپنی والدہ سے سلوک اس درجے خوبصورت اور ہم آہنگ انس و محبت اور تقریم سے بھرپور ہو کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ کا شاندار تعلق ان کے سوا کسی اور سے نہیں ہے، ایسا ہی رویہ اپنے والد، بیوی، بچوں اور اپنے ہم چشموں کے ساتھ رہن سہن میں اختیار کریں۔ جن افراد سے کبھی کبھار واسطہ پڑتا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ کا طرز عمل مثالی ہونا چاہیے۔ طرز عمل کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی ورقدانی کرے گا، اسے یہ تسلیم کرنے میں تامل نہیں ہوگا کہ آپ اعلیٰ اخلاق روایات کے حامل تھے۔ آپ ہر ملنے والے کی عزت کرتے، اسے اہمیت دیتے، اس سے ہم آہنگ ہونے یا ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے اور ہر ایک سے نہایت خندہ روئی اور بشاشت سے پیش آتے تھے۔ جب کسی سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوتی، وہ یہی سمجھتا کہ آپ اسے سب سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ آپ کو سب سے بڑھ کر چاہے گا، کیونکہ آپ انہیں اپنی بے پناہ محبت کا احساس دلاتے ہیں۔ انسان کے لیے اس کی مہارتیں اور صلاحیتیں حسی متاع ہیں، ان میں سے ان کے لیے شعوری طور پر کشش پائی جاتی ہے۔ یہاں مقصد اخروی اجر و ثواب نہیں، بلکہ واقعتاً یہ ایسا اثاثہ ہے اور ایسی فرحت ہے جسے آپ اس کی حقیقی شکل میں محسوس کر سکتے ہیں۔